یہ سمپل سی لاجک ہے کہ بجائے ایویں ایک غصے میں آ کے کوئی بات کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کا جو پیارا ہے وہ نشہ چھوڑے گا۔ اگر یہ یقین نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کر لیں کہ پتہ نہیں چھوڑے گا کہ نہیں، چلو بیچ میں آ جائیں۔ یقین رکھنا ہے نا، دیکھیں نا، مجھے بتائیے کہ جو اسکول بھیجتے ہیں بچے کو تو کس یقین کے ساتھ آپ بھیجتے ہیں کہ پڑھے گا، لائق فائق ہوئے گا، تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے سے بات کریں تو بنیادی عزت تو اس کی کر لیں، انسان تو وہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی ہوتی ہے بنیادی عزت نشے کے مریض کی؟ کوئی ہوتی ہے عزت؟ کہ سب لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ایسے الفاظ ہی بولتے ہیں کہ جیسے رجسٹر میں سے نام کاٹ دیا ہوا ہے، اور کسی بیماری میں رجسٹر میں سے نام نہیں کاٹا جاتا، نشے کی بیماری میں رجسٹر میں سے نام کاٹ دیتے ہیں تو انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو چلے زمانہ تو جو مرضی کر لے، گھر والوں کو تو اپنے رشتے سے چلنا ہے نا، انہوں نے تو رشتے کے تھرو چلنا ہے، تو ایک عزت اس کی رکھ لیں، بنیادی عزت ہم کہہ رہے ہیں، بہت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹو ایکسٹریم نہیں، بس ایسے ہی ایک بنیادی عزت جو کسی انسان کی جا سکتی ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، غصے سے پرہیز کریں، اور ایک بنیادی عزت اس کی کر لیں، اور بیماری کو سمجھ لیں۔ آج کا سبجیکٹ ہی یہی تھا کہ بیماری کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ رسمن اس کو بیماری کہتے ہیں، رسمن اس کو بیماری کہتے ہیں، ویسے اس کو عام طور پر لعنت کہتے ہیں کہ نشہ بڑی لعنت ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ اس کو لعنت کہتے ہیں، اور یہ در حقیقت ایک بیماری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید نفسیاتی بیماری ہے، تو یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے، یہ جسمانی بیماری ہے۔ یہاں ایک کویسچن آپ کی طرف سے بنتا ہے کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، اور جسمانی بیماری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم میں نشے کے استعمال کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جیسے کچھ لوگوں کے جسم میں شوگر کے استعمال کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے جسم میں نشے کے استعمال کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتے ہیں تو اس سے نفسیاتی بیماری جنم لیتی ہے، اور اس کے علاوہ سماجی برائی جنم لیتی ہے کہ اس میں جرائم آ جاتے ہیں، جھوٹ آ جاتا ہے، نشہ بیچنا خریدنا آ جاتا ہے، یہ سماجی برائیاں ہیں۔ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، کہ یہ جسمانی بیماری ہے، یعنی جو نشہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسمانی طور پر وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہے، جسمانی طور پر نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہیں۔ اگر وہ نشہ کریں گے تو نشے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ الٹا بہت نقصان اٹھائیں گے، اور یہ تجربہ کر کے آپ سب نے دیکھ لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پیشنٹس کو یہ باتیں بری لگتی ہوں گی، میں کہتا ہوں انہاں دی نہ سنو، اپنی عقل استعمال کرو، کیونکہ آپ کی عقل جو ہے سالم ہے، سلامت ہے، وہ نشے کے زیر اثر نہیں ہے۔ گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔